ایک گاؤں میں ایک چھوٹی سی بچی رہتی تھی جس کا نام نوری تھا۔ نوری بہت نیک دل اور مددگار تھی۔ وہ ہمیشہ جانوروں اور پرندوں کو کھانا ڈالتی، پھولوں کو پانی دیتی اور اپنے چھوٹے بھائی کو کہانیاں سناتی۔ ایک دن وہ گاؤں کے قریب جنگل میں لکڑیاں چننے گئی۔ اچانک اسے ایک راستہ نظر آیا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ راستے پر سنہری روشنی چمک رہی تھی۔ نوری نے ہمت کی اور اس پر چل پڑی۔ کچھ دور جا کر اس نے دیکھا کہ ایک بڑا سا دروازہ کھڑا ہے جس پر لکھا تھا، یہ جادوئی جنگل ہے، صرف نیک دل ہی اندر داخل ہو سکتا ہے۔ نوری نے دروازہ چھوا تو وہ خود بخود کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے حیران کن مناظر دیکھے۔ درختوں کے پتے چاندی کی طرح چمک رہے تھے، پرندے انسانی زبان میں باتیں کر رہے تھے اور ندی کا پانی کوسے قزح کے رنگوں میں بہہ رہا تھا۔ وہ جنگل میں آگے بڑھی تو ایک ہرنی اس کے پاس آئی اور بولی، نوری، ہماری مدد کرو گی؟ ہمارا جنگل خطرے میں ہے، ایک لالچی دیو یہاں کا جادو چرانا چاہتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو سب کچھ اندھیرا اور سنسان ہو جائے گا۔ نوری نے حوصلہ دکھایا اور کہا، میں تمہارے جنگل کو بچاؤں گی۔ ہرنی نے اسے ایک چھوٹی سی جادوئی لالٹین دی اور کہا، جب تمہیں خطرہ ہو تو یہ لالٹین جلانا، یہ تمہیں راستہ دکھائے گی۔ نوری آگے بڑھی تو دیو سامنے آ گیا۔ وہ بہت بڑا اور خوفناک تھا۔ اس نے کہا، چھوٹی بچی، یہ جنگل میرا ہوگا، اس کی روشنی اور جادو مجھے طاقتور بنا دے گا۔ نوری نے دل میں ہمت باندھی، لالٹین جلائی اور زور سے کہا، یہ جنگل صرف نیک دلوں کے لیے ہے، تم جیسے لالچی کو یہاں کوئی جگہ نہیں۔ اچانک لالٹین سے روشنی نکلی جس نے دیو کو اندھا کر دیا۔ وہ چیختا ہوا بھاگ گیا اور کبھی واپس نہ آیا۔ سارا جنگل خوشی سے جھوم اٹھا، پرندے گانے لگے، درختوں نے خوشبو بکھیر دی اور ہرنی نے نوری کو گلے لگا لیا۔ ہرنی نے کہا، تمہاری بہادری کی وجہ سے ہمارا جنگل محفوظ ہو گیا ہے۔ یہ چھوٹا سا جادوئی پھول ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا، جب بھی تمہیں مدد چاہیے یہ کھل جائے گا۔ نوری خوشی خوشی واپس گاؤں لوٹ آئی۔ اس نے سب کو اپنی کہانی سنائی، مگر گاؤں والے حیران رہ گئے۔ کسی نے اس پر یقین کیا اور کسی نے کہا یہ خواب تھا، لیکن نوری کے ہاتھ میں وہ جادوئی پھول سب کچھ سچ ثابت کر رہا تھا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی اور ہمت سب سے بڑی طاقت ہے۔ دل صاف ہو تو بڑے سے بڑا خطرہ بھی ٹل جاتا ہے۔